دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز و جل بڑا دلچسپ قصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، توکل کا قصہ، ایک خاتون کے اللہ پر بھروسے کا قصہ۔ انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ قصہ اسٹارٹ کریں، آئیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی، اور 200 مرتبہ درود پاک پڑھنا کیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اگر تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا سا وقت دیں، یاد رکھیے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مکمل درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد بھی مکمل درود پاک ہے۔ یہی پڑھ لیں، چھوٹا سا درود پاک ہے، لیکن مل کیا رہا ہے؟ 200 برس کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا برکتیں ہیں درود پاک کی۔ اسے اپنی عادت بنا لیجئے، جمعے کے دن، خاص طور پہ جمعے کے دن درود پاک سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، کم از کم 200 مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ آئیے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں بڑی ہی شدید بارشیں ہو رہی تھیں، موسلا دھار بارش چل رہی ہے، سردیوں کا موسم ہے، لوگوں کو پریشانی ہونے لگی۔ ہمارے پڑوس میں ایک عبادت گزار عورت اپنے یتیم بچوں کے ساتھ ایک پرانے سے گھر میں رہتی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس کے کچے گھر کی چھت ٹپکنے لگی اور گھر میں پانی بھر گیا۔ اب یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، ایک تو گھر میں پانی بھر جانا، دوسرا سردیوں کی بارش۔ اس نیک عورت نے جب دیکھا کہ سردی کی وجہ سے بچے ٹھٹر رہے ہیں اور بارش کا پانی مسلسل گھر میں گر رہا ہے جبکہ بارش رکنے کا نام تک نہیں لے رہی، تو اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگی، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو رحم اور نرمی فرمانے والا ہے، ہمارے حال زار پر رحم فرما اور نرمی فرما۔ وہ نیک عورت ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائی تھی کہ فوراً ہی بارش رک گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میرا گھر اس نیک عورت کے گھر سے بالکل ملا ہوا تھا، میں اس کی دعا سن رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی دعا سے بارش بند ہو گئی تو میں نے ایک تھیلی میں سونے کی 10 اشرفیہ ڈالی اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ دستک سن کر عورت نے کہا، اللہ کرے کہ آنے والا حماد بن سلمہ ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو کہا، میں حماد بن سلمہ ہی ہوں۔ میں نے تمہاری آواز سنی کہ تم دعا میں اس طرح کہہ رہی تھی کہ اے نرمی فرمانے والے پروردگار، نرمی فرما۔ تو بتاؤ کہ اللہ پاک نے تم سے کیا نرمی والا معاملہ کیا؟ کیا اللہ نے تمہاری دعا قبول کی؟ وہ نیک عورت بولی، میرے پروردگار عز و جل نے ہم پر اس طرح نرمی فرمائی کہ بارش کو روک دیا، بچوں کو سردی سے بچا کر گرمی پہنچائی، اور گھر میں جمع ہونے والا پانی اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے خشک کر دیا۔ یہ سن کر میں نے سونے کی اشرفیوں والی تھیلی نکالی اور کہا، یہ کچھ رقم ہے، اسے تم اپنی ضرورت میں استعمال کرو۔ ابھی ہماری گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بچی ہمارے پاس آئی۔ اس نے اون کا پرانا سا کرتا پہنا ہوا تھا جو ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس پر پیون لگے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس آ کر وہ بچی کہنے لگی، اے حماد بن سلمہ، کیا آپ یہ دنیا کی دولت دے کر ہمارے
اور ہمارے پیارے پروردگار عز و جل کے درمیان پردہ حائل کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے پیارے رب کی بارگاہ سے جدا کرنے کا سبب بنے۔ پھر اس نے اپنی ماں سے کہا، اے امی جان، جب ہم نے اللہ پاک سے اپنی مصیبتوں کی التجا کی تو اس نے فوراً ہی دنیا کی دولت ہماری طرف بھجوا دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دولت کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف ہو جائے۔ پھر اس لڑکی نے اپنا چہرہ زمین پر ملنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمیں تیری عزت و جلال کی قسم، ہم کبھی بھی تیرے در سے نہیں جائیں گے، ہماری امیدیں صرف تجھ سے ہی وابستہ رہیں گی، ہم تیرے ہی در پر پڑے رہیں گے، اگرچہ ہمیں دھتکار دیا جائے لیکن ہم پھر بھی تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس بچی نے مجھ سے کہا، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برائے کرم یہ رقم واپس لے جائیں اور جہاں سے لائے ہیں وہیں رکھ دیں، ہمیں اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارا پالنے والا خدائے پاک کافی ہے، وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہم اپنی تمام ضرورتیں اس پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور ساری مخلوق کا حاکم و والی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف اس بچی کا توکل، اللہ تبارک و تعالی عز و جل پہ توکل، دوسرا اس بچی کی خودداری دیکھیے، چھوٹی سی بچی ہے، وہ کیا کیا کہہ گئی، کتنی پیاری نصیحتیں کہہ گئی کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہم اپنی ضرورتیں اس کے سامنے بیان کریں گے، ہمیں نہیں چاہیے دنیاوی دولت، کہیں یہ دنیاوی دولت ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان رکاوٹ کا باعث نہ بن جائے، جو علاقہ ہے ہمارا اور ہمارے رب کا وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے اس دنیاوی دولت کی وجہ سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں گے؟ کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ آپ کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ سوال کیا کبھی آپ نے اپنے دل سے پوچھا ہے کہ میرا تعلق میرا رب کے ساتھ کیسا ہے؟ جہاں اس واقعے میں توکل کا سبق مل رہا ہے، وہاں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ بزرگان دین، اور یہ تو چھوٹی سی بچی ہے، دیکھیں ولایت کا، بزرگی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو مادرزاد ولی پیدا کرتا ہے، بچوں کو ولایتیں مل جاتی ہے چھوٹی سی عمر سے، تو اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، چھوٹی سی بچی ہے۔ کیا پیاری بات کہہ دی اس نے، کہیں یہ دولت ہمارے اور ہمارے رب کے علاقے میں بیچ میں نہ آ جائے، رکاوٹ نہ بن جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم تو زندگی بھر یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے رب سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ دیکھیں، ہمارا نمازیں پڑھنا، ہمارا عبادتیں کرنا، ہمارے صدقات کرنا سب اپنی جگہ ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یار ہمارے رب سے تعلق کیسا ہے؟ کیا ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دن بھر کے نامہ اعمال، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گناہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردہ حائل کر دیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی دولت، مال کا کمانا، ایسا مال، دیکھیں مال کا کمانا مذموم نہیں ہے، دنیاوی دولت مذموم نہیں ہے، اگر اچھی نیت سے ہو تو مذموم نہیں ہے، لیکن مذموم کب ہے کہ جب اس دولت کی وجہ سے، اس کاروبار کی وجہ سے، اس دکان کی وجہ سے، اس بزنس کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے فرائض ڈسٹرب ہو رہے ہوں، ہم فرائض پہ عمل نہ کر پا رہے ہوں، ہم اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں جو ہے سست روی کا شکار ہو رہے ہوں، تب جا کر اس دولت کو دنیا کہا جائے گا۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالی عز و جل اور ہمارے رشتے کے درمیان وہ دولت جو ہے رکاوٹ بن جائے، اب وہ دنیا داری ہے، ورنہ تو حقیقت میں زبردست دینداری ہے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کمانا۔ بلکہ حدیث میں آیا، القاسب حبیب اللہ، اور اس کے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن اگر یہ دولت ہمارے اور ہمارے رب کے رشتے کے بیچ میں آ جائے تو پھر یہ دولت صحیح نہیں۔ اس بچی کی ایک ایک بات موتیوں بھری ہے، سبحان اللہ، گولڈن ورڈز ہیں۔ کاش کہ ان الفاظوں کو ہم لیں اور اس کو سمجھیں، اس سے درس حاصل کریں کہ بچی کہہ رہی ہے مجھے وہ دولت نہیں چاہیے
کہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے رشتے میں رکاوٹ بن جائے، تو اپنے آپ سے روزانہ پوچھئے کہ اللہ کے ساتھ تیرا رشتہ کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ تیرا علاقہ کیسا ہے، اپنے آپ سے پوچھئے۔ اگر یہ سوال کرتے رہیں ہم، روزانہ اپنے آپ سے پوچھا کہ میرے رب کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے۔ آج فکر ہوتی ہے نا کہ باس ناراض نہ ہو جائے، نوکری چلی جائے، ماں باپ، یوں تو ماں باپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر باپ نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، پتہ ہے پیسے سب یہیں سے ملنے ہیں، تب اس کی بھی پرواہ ہوتی ہے یار ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی امیر رشتہ دار ہے جس سے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، اس کی بھی بڑی پرواہ ہوتی ہے ناراض نہ ہو جائے، دینا چھوڑ دے گا۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ میرا رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ دینا تو اس نے ہے نا، سبب کوئی بھی بنے، دینا تو اس نے ہے، رب نے دینا ہے۔ اگر رب ناراض ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، رب کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، علاقہ کیسا ہے؟ کاش یہ سوال ہم روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں۔ تو یہ پیاری سی بچی، اس کی نصیحت دیکھیے، یہ جو ہے مال چھوڑ رہی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ سے رشتے کی ان کو پرواہ ہے، مال کی پرواہ نہیں۔ نمبر دو، توکل، اللہ پر توکل، اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ نمبر تین، خودداری، کہ ہم اللہ سے لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیں گے۔ دنیا دار لوگوں کے سامنے دستنگر ہم نہیں ہوتے، دنیا دار لوگوں سے ہم نہیں مانگتے وغیرہ۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے، خودداری کی بات ہے کہ وہ اشرفیہ لینے سے اس بچی نے انکار کر دیا، اپنی ماں کو کہا کہ یہ مت لیجیے اشرفیہ، کہ ہمارے لیے خدا تعالیٰ کافی ہے۔ تو کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ ارے کسی کی کیا اوقات ہے جو آپ کو دے؟ دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ذات ہے، دینے والے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور یہ تقسیم فرماتے ہیں، جو کچھ آتا ہے ان کے دستے پر انوار سے آتا ہے، تو ان کو راضی کیجیے۔ کیا دنیا دار لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، کچھ کرنا ہی ہے تو سرکار کے عشق میں دیوانے بن جائیں، سرکار کو راضی کرنے کی کوشش کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات سیٹ کریں۔ انشاءاللہ کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مالکوں کا مالک ہے، خالق کائنات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یقین تو کر کے دیکھیے اپنے رب پر۔ اور آخر میں اس بچی کا توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ کیا یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے لیے کافی ہے؟ تو توکل کر کے تو دیکھیے، وہاں سے رزق ملے گا کہ جہاں کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ احیاء العلوم میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان آیات مبارکہ کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مقام کتنا عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی زمان بھی حاصل ہو۔ تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے، اس سے محبت کرے اور اس کی رعایت فرمائے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ وہ محبوب ہوتا ہے، اسے نہ عذاب ہوتا ہے، نہ دوری ہوتی ہے، نہ ہی پردے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ عز و جل کا متوکلین پہ بڑا انعام ہے۔ دو جہاں کے تاجور محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ دیکھیں، پرندوں کا کوئی بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہے نا، یہ صرف انسان ہے کہ جو کل کی سوچتا ہے کہ میں جمع کر کے رکھ لوں کھا لوں گا، اب پیسے کہاں سے آئیں گے۔ دیکھیں، یہ صرف انسان ہے مخلوق میں کہ جو یہ باتیں سوچتا ہے کہ یار
میں کل کے لیے جمع کر لوں، پتہ نہیں ملے نہ ملے، یا مہینے بھر کے لیے جمع کر لوں۔ ہم تو مہینہ اور کل کیا، ہم تو سالوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں، پوری زندگی کی پلاننگ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ 60 سال تک کی دولت جمع کر لوں، اس وقت بوڑھا ہو جاؤں گا، زندہ ہی نہیں رہے تو کیا ہوگا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کو 10 کیجئے، موت آپ پہنچی، صاحب جان واپس کیجئے۔ تو ارے ہمیں کیا پتا کہ زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا 50-60 سال تک، ہم نے تو 120 سال کی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، بینک بیلنس جمع پہ جمع کیے جاتے ہیں کہ جناب بڑھاپے میں کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے، اور پھر موت آ جاتی ہے، خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، صاحب جی جو ہے وہ سدھار جاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پہ توکل کر لیا تو اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، انہوں نے کل کے لیے کچھ بھی نہیں جمع، کل کے لیے تو چھوڑیے، اگلے وقت کے کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن کیا وہ خالی پیٹ رہتے ہیں؟ بتائیے مجھے، نہیں، پیٹ بھرا ہوا واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ تو جب ان کے لیے رزق کا انتظام ہو رہا ہے تو اے ابن آدم تیرے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے لیے کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ضرور ہوگا۔ توکل تو کر کے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پر۔ ہم حرام میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے، یار پیسے جمع کر لیں، آ رہا ہے یار، حلال ہے، کچھ بھی ہے، بس لے لو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں کام آئے گا۔ نہیں بھائی، آپ اللہ پر توکل کریں، حرام رزق کو چھوڑیے، چاہے وہ کوانٹٹی میں کم نظر آ رہا ہے، رزق حلال رزق کوانٹٹی میں چاہے کم نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس میں برکت پیدا فرما دے تو وہ جسے آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کو کفایت کرے گا۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل کافی ہو جائے، اسے پھر کسی کی کیا ضرورت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو بہرحال پرندوں سے ہمیں توکل سیکھنا چاہیے، اگلے وقت کے کھانے کے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا گیا کہ 4 چیزیں اللہ عز و جل اپنے محبوب بندے ہی کو عطا فرماتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 خاموشی، اور یہی عبادت کی ابتدا ہے، خاموشی عبادت کی ابتدا ہے۔ تو خاموشی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2 توکل، توکل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح تواضع یعنی عاجزی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی، ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ عز و جل پر توکل کرے، اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے دستے قدرت میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے۔ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور کسب حلال یعنی حلال رزق کمانے کو ترک کر دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک توکل ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنا اور رب تعالیٰ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مذکورہ بالا حکایت سے یہ سبق ملا کہ انسان اپنے رب سے مانگے، اس پر توکل کرے اور اپنے رب سے عافیت کا سوال کرے۔ تو اسلام سستی کاہلی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی سستی کرے، کاہلی کرے، گھر پہ پڑا رہے اور کہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے حلال کے لیے گھر سے نکلیں، کوششیں کریں، لیکن صرف رزق حلال پہ اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ایوب حمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک متوکل نوجوان رہتا تھا، وہ عبادت و ریاضت اور توکل کے معاملے میں بہت مشہور تھا، لوگوں سے کوئی چیز نہ لیتا، جب بھی کھانے کی حاجت ہوتی اپنے سامنے سکوں سے بھری ایک تھیلی پاتا، اس طرح وہ شب و روز عبادت الہی میں گزارتا اور اسے غیب سے رزق دیا جاتا۔ ایک دفعہ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، تو سکوں کی وہ تھیلی لینے سے ڈر، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہو اور وہ تھیلی اسی کی طرف سے ہو۔ نوجوان نے کہا
میری نظر تو اپنے پاک پروردگار کی رحمت کی طرف ہوتی ہے، میں اس کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ جب میرا مولا عز و جل مجھے رزق عطا فرماتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں، بالفرض اگر وہ سکے کی تھیلی میرے دشمن شیطان کی طرف سے ہو تو اس سے میرا کیا نقصان ہے، بلکہ مجھے تو فائدہ ہی حاصل ہو رہا ہے، میرا دشمن میرے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اسے میرا خادم بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ اسے میرا خادم بنائے رکھے۔ اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن میرا خادم بن کر میری خدمت کرے اور میں اس کی طرف نظر نہ رکھوں، بلکہ یہ سمجھوں کہ میرا پروردگار عز و جل مجھے دشمن کے ذریعے رزق عطا فرما رہا ہے۔ واقعی تمام جہانوں کو وہی خالق کائنات رزق عطا فرماتا ہے جو میرا معبود ہے۔ متوکل نوجوان کی یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اس کو واقعی غیب سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب یقین کامل کی بہاریں ہیں کہ جس اللہ عز و جل نے آج کھلایا ہے وہ آئندہ کل بھی کھلانے پر یقیناً قادر ہے۔ چرندے پرندے وغیرہ کون سا بچا کر رکھتے ہیں، اس وقت کا کھا لیتے ہیں، اور دوسرے وقت کے لیے بچا کر رکھنا ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں ایک جنگل میں پہنچا تو زیادہ راہ کچھ نہ تھا، مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا، تو دور ایک بستی نظر آئی، میں خوش ہو گیا، لیکن پھر اپنے اوپر یوں غور و فکر کیا کہ میں نے دوسروں پر بھروسہ کیا ہے اور دوسروں سے سکون حاصل کرنا چاہا، لہٰذا میں نے قسم کھائی کہ بستی میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گا جب تک اٹھا کر نہ لے جایا جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ایک گڑھا کھود کر اس کی ریت میں اپنے جسم کو سینے تک چھپا لیا۔ آدھی رات کو ایک بلند آواز آئی، اے بستی والو، اللہ عز و جل کے ولی نے اپنے آپ کو ریت میں چھپا لیا ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ لوگ آئے اور مجھے ریت سے نکالا اور اٹھا کر بستی میں لے گئے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں توکل۔ توکل کا یہ اعلیٰ مرتبہ انہی کا حصہ تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کریں اور اس پر کامل یقین رکھیں۔ دیکھیں یہ ضرور سمجھ لیجئے گا کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ توکل کی صفت پیدا کرنے سے بندہ جہاں اس دنیا کی بے شمار آلودگیوں سے بچ جاتا ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے بھی توکل کی صفت بہت کام آتی ہے۔ اب آئیے توکل کے کچھ فوائد سنتے ہیں۔ توکل کرنے والے پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے مرشد برحق نے بیت الجن سے دمشق جانے کا ارادہ فرمایا۔ بارش کی وجہ سے مجھے کیچڑ میں چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر جب میں نے اپنے مرشد کی طرف دیکھا تو آپ کے کپڑے اور جوتیاں خشک تھیں۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی اور اس حیرت انگیز واقعے کی حکمت دریافت کی تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، ہاں، جب سے میں نے توکل کی راہ میں اپنے ارادے کو ختم کر کے باطن کو لالچ کی وحشت سے محفوظ کیا ہے، اس وقت سے اللہ عز و جل نے مجھے کیچڑ سے بچا لیا ہے۔ یعنی توکل کی برکت سے دنیوی مصیبتوں سے مجھے آزادی دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا فائدہ توکل کا، توکل مخلوق کی محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ توکل اگر کامل ہو تو لوگ توکل کرنے والے کے محتاج ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سلیمان خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے تو عمرہ غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک غنی و حمید ہے۔ تیسرا فائدہ، پیارے اسلامی بھائیو، ہماری کامیابی میں سب سے بڑا کردار ذہنی اور قلبی سکون کا ہوتا ہے، اور اس کی بدولت ہی انسان دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ یقیناً ذہنی و قلبی سکون مال و دولت سے زیادہ بیش قیمت خزانہ ہے، اور یہ توکل کی برکت سے حاصل کر کے دولت مند بنا جا سکتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا خزانہ تو ذہنی سکون ہے نا۔ اب ذہنی سکون کیسے ملے گا؟ جب آپ کو اللہ پر توکل ہوگا کہ بھئی اللہ کرنے والا ہے، اللہ نے دینا۔ جب آپ نے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے تو آپ ظاہر ذہنی طور پہ پرسکون ہو جائیں گے کہ میرا مالک جو دنیا جہاں کا مالک ہے، مسبب الاسباب ہے، اسی نے سب کرنا ہے۔ آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے، دل کو سکون ملے گا، دماغ جو ہے پرسکون ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو یہ توکل کا تیسرا فائدہ۔ چوتھا، توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے
کہ اس کی بدولت ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ تو حال ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ کون ہے؟ متوکلین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں تقوی و پرہیزگاری اور ہمیں توکل کی دولت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی ذات پر توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔